کیا عورتیں فوج میں جا سکتی ہیں؟ کیا خواتین کے لیے کسی مولانا کا بیان سننا اور اس کی ویڈیو دیکھنا جائز ہے؟ جائز ہے، البتہ اگر فتنے کا خوف ہو، کسی سے عشق معاشقے کی طرف طبیعت مائل ہو رہی ہے، جیسے مرد کسی عورت کو دیکھتا رہے تو اس میں عشق کے جذبات بھڑک سکتے ہیں، اسی طرح عورت میں بھی بھڑک سکتے ہیں، تو پھر ایسی خواتین اوائڈ کریں، اجتناب کریں۔ نارملی جائز ہے، صحابیات نبی کی مجلس میں آتی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تھی وہ، اور پردے کا حکم عورت کے لیے ہے، مرد کے لیے نہیں ہے۔ البتہ جہاں بھی ذرا سا بھی خوف ہوگا فتنے کا تو وہاں اجتناب کا حکم دیا جائے گا۔ یہ جو مشہور حدیث ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو حکم دیا کہ ان سے پردہ کرو، تو صحابیات نے فرمایا کہ وہ تو نابینا ہے، آپ نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو۔ تو یہ غیرت اور حمیت کے احکام ہیں۔ یہ علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں تفصیل لکھی ہے کہ اصل حکم یہی ہے کہ ضرورت کے وقت عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے۔ البتہ کوئی مرد اگر پسند نہیں کرتا کہ میری بیوی کسی مرد کو دیکھے تو عورت پر شوہر کی اطاعت لازم ہے، اور ویسے بھی عبداللہ ابن ام مکتوم کو جو دیکھنا وہ تو بلا ضرورت تھا، تو جہاں ضرورت ہوگی، کوئی پروگرام سننا ہے، کوئی لیکچر سننا ہے، تو وہاں جائز ہے۔ البتہ اپنے دل کی حفاظت کرنا ضروری ہے، ذرا سی بھی فیلنگ ہو، کوئی دل میں طبیعت مائل ہونا شروع ہو جائے جو ایک مرد اور عورت کے تعلق میں ہوتا ہے، تو پھر ایسی عورت کے لیے بہرحال جائز نہیں ہے۔ محمد ارقم کہتے ہیں بار بار توبہ کرتا ہوں پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، بار بار کپڑے میلے ہو جائیں تو اس کا طریقہ یہی ہے، بار بار دھویا جائے۔ کبھی کبھار میلے ہو تو کبھی کبھار دھویا جائے۔ تو توبہ گناہ اگر بار بار بھی ہو تو بار بار توبہ ہی کرنی ہے، اور پھر توبہ کی کامل توبہ کیا ہوتی ہے؟ آئندہ نہ کرنے کا عزم اور بچنے کے اسباب بھی اختیار کیے جائیں۔ تو ہر گناہ کے اسباب الگ ہوتے ہیں۔ کسی کو ہینڈ پریکٹس کی عادت ہے، وہ کیسے اس برائی سے بچے گا، اس کا علاج الگ ہے۔ کسی کو زنا کی عادت ہے، اس کا علاج الگ ہے۔ کسی کو چوری کی عادت ہے، اس کا علاج الگ ہے۔ کسی کو نماز چھوڑنے کی عادت ہے، اس کا علاج الگ ہے۔ تو اس لیے اہل اللہ سے اصلاحی تعلق قائم کیا جاتا ہے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جاتی ہے، وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں۔ اور فحش اور بے حیائی کے اگر گناہ ہیں، ان کی عادت پڑ گئی ہے، تو طویل عرصے تک اس کو چھوڑنے کے لیے تبلیغی جماعت میں جایا جائے، 4 مہینے لگا لیے جائیں تبلیغ میں، کسی بزرگ کی خانقاہ میں رہا جائے، کوئی واقعی اللہ والے ہوں ان کی خانقاہ میں 10 دن 20 دن اہل اللہ کی صحبت میں، نیک لوگوں کی صحبت میں گزارے جائیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں یا سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، یہ لوگ سائیکالوجسٹ اس کا زیادہ اچھا علاج کر لیتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں۔ کسی کو فحش فلموں کی عادت پڑ جائے تو ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے اس بارے میں، اسباب اختیار کیے جائیں۔ اور ایک آسان سا سبب یہ ہے کہ جب بھی گناہ ہو اپنے اوپر کوئی جرمانہ لگائیں، کوئی سزا دیں اپنے آپ کو، روزوں کی یا نوافل کی یا پیسوں کی، اس سے بھی آہستہ آہستہ گناہ چھوٹتا ہے۔ اور توبہ لازمی کریں، توبہ نہ چھوڑیں کسی صورت میں۔ میرے شوہر، ہاں یہ ہو گیا، اگر شوہر کی لڑکیوں سے دوستیاں ہوں اور غلط کام بھی کرتے ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ ہماری سوسائٹی میں 2-3 شادیوں کا رواج ختم ہو گیا، جس سے لڑکیاں کی بھرمار ہے۔ اب وہ لڑکیاں شادی شدہ مردوں کو بھی خراب کرتی ہیں، کیونکہ آدمی تو ان کو بھی چاہیے، تو مرد پھر زنا میں پڑتے ہیں۔ پھر یہ جو میرڈ گھر ہیں یہ اور تباہ و برباد ہوتے ہیں، جو شادی شدہ گھر ہیں۔ اس کا حل یہی ہے کہ 2-3 شادیوں کو سوسائٹی میں پروموٹ کیا جائے۔ جب لڑکیاں ہی ختم ہو جائیں گی تو مرد منہ کس کے ساتھ کالا کرے گا وہ تو، اور مرد کی ذمہ داریاں بڑھیں گی، اور پھر لڑکیاں اپنے سے اعلیٰ اور برتر کی طرف جائیں گی نکاح کرنے کے لیے، کمتر میں نکاح نہیں کریں گی۔ بہت سارے فائدے ہیں اس کے سوسائٹی میں، لیکن ظاہر ہے اس کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا، پھر یہی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ تو اب اس کا حل یہی ہے کہ ایسی خواتین جن کے میاں کی دوستیاں ہیں باہر، ہم ان سے کہتے ہیں بھائی سمجھائیں میاں کو، اپنے مرد رشتہ داروں کو ڈالیں تاکہ وہ آپ کے شوہر کو سمجھائیں، کچھ سختی نرمی جس طرح سے ممکن ہو۔ اور اگر پھر بھی کسی طور پہ ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو پھر یہ دیکھیں کہ آپ کا اس کے ساتھ رہنے میں فائدہ زیادہ ہے یا ڈیورس لے کے علیحدگی میں فائدہ زیادہ ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ ایسے آدمی سے آپ نے علیحدگی لے لی تو پتہ چلا یہاں سے کچھ حقوق مل رہے تھے اس سے بھی گئے، بچے بھی رل جاتے ہیں، اور اگلا جو ملا وہ آپ سمجھ رہی ہوں گی بہت نیک ہوگا، وہ پتہ چلا اس کے اور زیادہ چکر چل رہے ہیں۔ تو اس لیے بیچاری عورت ایسے موقع پہ مجبور ہوتی ہے، تو اس کو یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے خاندان کے افراد کو بیچ میں ڈال کے ان سے مشورہ لیں کہ یہاں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے، رہنا ہے، رہنے میں نقصان کم ہے یا علیحدگی میں نقصان کم ہے۔ اگر علیحدگی میں نقصان کم ہے اس سے ڈیورس لیں کسی بھی طریقے سے، اور پھر علیحدگی عدت کے بعد کہیں اور نکاح کریں۔ اور اگر علیحدگی میں نقصان زیادہ ہے، دوبارہ کوئی اچھا آدمی ملنے کا چانس نہیں ہے، یا بچوں کے رلنے کا اندیشہ ہے، باپ جتنا بھی خراب ہو بہرحال بچوں کے لیے وہ اچھا ہی ہوتا ہے، تو بچوں کے تباہ ہونے کا خطرہ زیادہ ہے علیحدگی کی صورت میں، تو پھر گزارا کریں، اور آپ کے بیسک حقوق اگر وہ ادا کر رہا ہے
تو بس گزارا کریں، اس کی لائف کو حوالے کر دیں، اس کے بڈھا ہو جائے گا، خود ہی چھوڑ دے گا، اور دعا کرتی رہیں اس کے لیے اللہ اس انسان کو انسان کا بچہ بنائے۔ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے خواتین کے لیے جب مرد بد کردار ہوتا ہے، بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ کیا عورتیں فوج میں جا سکتی ہیں؟ دیکھیں، اس کی ضرورت نہیں ہے سوسائٹی میں کہ خواتین فوج میں جائیں۔ خواتین کی جو اپنی ذمہ داری ہے وہ پوری کریں۔ فوج میں جائیں گی، پریگننسی میں ان کے لیے کتنے مسائل ہوتے ہیں، بڑھاپا کیسے گزرے گا ان کا۔ عورت کو اولاد چاہیے، یہ اس کی نیچر ہے، یہ اس کی فطرت ہے، نیچر سے کبھی بھی بغاوت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے عورت کو بہت سارے مسائل میں ڈال دیا ہے، یہ بتانے کے لیے تمہارا اصل کام گھر کی زینت ہے۔ ان کو مینسز بھی آتے ہیں ان کے، اور پھر جب مینسز ہوتے ہیں ان کی طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، بہت سی خواتین کو بہت زیادہ پین ہوتا ہے، پھر آگے پریگننسی ہے، حمل کی تکلیف، پھر بچہ پیدا ہو گیا تو اس کو دودھ پلانا، اس کو پالنا، یہ سب چیزوں میں مولویوں نے عورت کو نہیں الجھایا ہے، یہ اللہ نے ڈالا ہے عورت کو، یہ فطرت نے ڈالا ہے۔ تو یہ سب اس بات کی علامتیں، فطرت چاہتی ہے عورت کی ذمہ داری الگ ٹائپ کی ہے، وہ گھر سنبھالے، وہ گھر سنبھالے۔ ہمارا سیکولر لبرل طبقہ نام نہاد، اس نے عورت کو مرد کے شانہ بشانہ لا کے کھڑا کر دیا۔ بھائی تم اس کو مرد ہی بنا دو، پھر تو وہ مرد نہیں بن سکتی، تو اس کا نقصان بڑھاپے میں ہوتا ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد نقصان ہوگا، گھر بار تو ہوگا نہیں، بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے ان کے لیے۔ اگر بچہ بھی ہوا تو ایک آدھ بچہ ہوگا، تو عورت کی تو خوشیاں بچوں میں ہیں، بہویں، دامادوں، ایک پوری ایک اس کی لائف ہے، وہ پوری لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور سوسائٹی کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے نا۔ جب مرد ہیں شہید ہونے کے لیے، لڑنے کے لیے، ٹف کام کرنے کے لیے، تو کیوں خواتین کو اس اتنی ٹف لائف میں ڈالا جائے؟ یہ ان پہ ظلم بھی ہے ایک طرح سے۔ ہاں ٹھیک ہے، کچھ خواتین ہوتی ہیں وہ ایکسٹرا آرڈینری بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہیں، یا ان کی ضرورت ہوتی ہے، بعض جگہوں پر ضرورت پڑ سکتی ہے، تو وہاں تو ایسا ہمیں صحابیات میں بھی ملتا ہے، کچھ چند ایک صحابیات، بہت کم مقدار میں تعداد ہے ان کی، جو گھوڑے پہ سوار ہو کے جنگی خول پہن کے گئیں۔ حضرت خولہ کا مشہور واقعہ ہے، وہ گئیں اور ایسی بہادری کے جوہر دکھائے، لیکن اسلامی تاریخ میں اس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی ایکسٹرا آرڈینری کوئی خاتون ہو، جو آپ کوئی حکومت سمجھتی ہو کہ ملک و ملت کے لیے ان کا فوج میں جانا بہت ضروری ہے، یہ بہت ذہین ہے، بہت بڑے کارنامے سر انجام دے سکتی ہے، تو ایک الگ بات ہے۔ نارملی یہ چیز اس لائق نہیں ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے، کیونکہ اس سے عورت کی زندگی بھی ڈسٹرب ہوگی اور ملک کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو ایسے مشکل کام یہ مردوں ہی کے ذمے۔ تبھی دنیا میں کچھ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، یہ جو سیکولر کنٹریز ہیں، یہ شو کرنے کے لیے کہ ہمارے ہاں مرد اور عورت کے حقوق برابر ہیں، عورتوں کو فوج میں لے تو لیتے ہیں یہ، لیکن یہ بھی بہت تھوڑی لیتے ہیں، صرف دنیا کو دکھانے کے لیے، دیکھو ہماری عورتیں کتنی قابل ہیں، وہ بہت تھوڑی تعداد میں لیتے ہیں، زیادہ تر مرد ہی رکھ رہے ہوتے ہیں یہ۔ تو کیوں؟ وجہ اس کی، ان کو پتہ ہے کہ بھائی یہ کام مردوں کا ہے، اور جو مرد کر سکتا ہے وہ عورت نہیں کر سکتی۔ اسی وجہ سے ان کے ہاں چند خواتین پائلٹ ہوتی ہیں، میجورٹی ان کے یہاں بھی پائلٹ عورتیں نہیں ہوتی، مرد ہی ہوتے ہیں، اور فوج میں آگے لڑنے کے لیے بھی مرد ہی ہوتے ہیں، بس فارمیلٹی دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم کتنے براڈ مائنڈیڈ ہیں۔ تو کچھ ٹوپی ڈرامے انہوں نے کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ نارملی یہ بھی امریکہ کی آرمی میں دیکھ لو، برٹش کی آرمی میں دیکھ لو، جتنے سیکولر کنٹری ہیں، یورپ میں دیکھ لو، سب مردوں کو بھرمار ہیں، خواتین کی تعداد بہت کم ہوتی ہے ان کے یہاں۔ تو اس لیے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا، کوئی ضرورت ہو تو وہ ضرورت لائی جائے سامنے۔ بھائی پتھر کی انگوٹھی پہننے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، انگوٹھی پتھر کی پہن سکتے ہیں، اگر مرد چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، اس میں پتھر لگا لے، بشرطے کہ پتھر میں کوئی عقیدہ نہ ہو کہ فلاں پتھر سے یہ کام ہو جائے گا، فلاں پتھر سے یہ کام ہو جائے گا، کیونکہ اگر ایسا عقیدہ ہے تو یہ شرکی عقیدہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر زندگی میں باپ جائیداد تقسیم کرتا ہے تو لڑکی کو کتنا حصہ ملے گا؟ اگر فجر کی سنتیں چھوٹ جائے تو ان کو فرض کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ دو سوال اکٹھے۔ دیکھیں، زندگی میں باپ جائیداد تقسیم کرے تو لڑکی کو کتنا حصہ ملے گا؟ لڑکی کو برابر دینا پڑے گا، جتنا بیٹے کو دیا اتنا ہی بیٹی کو دینا پڑے گا، کیونکہ زندگی میں جو جائیداد تقسیم ہوتی ہے وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ گفٹ ہوتا ہے، وہ تحفہ ہوتا ہے، اور تحفے میں ماں باپ کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اولاد میں برابری کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا عید پہ بچے کے 2 کپڑے بنائے اور لڑکی کے لیے 1 کپڑا بنا دیا، ایسا نہیں ہو سکتا، سب کے برابری کرنی پڑے گی، لڑکا لڑکی میں فرق نہیں کر سکتے آپ۔ ہاں مر گئے تو پھر وراثت میں اللہ نے ایک قانون جو بنایا ہے وہ ہے، تو زندگی میں برابر دیں، اور اگر کمی بیشی کرنی ہو تو بیٹا یا بیٹی کی بیس پہ نہ کریں، بلکہ کوئی خدمت زیادہ کرتا ہے تو اس کو زیادہ دیا جا سکتا ہے، کوئی غریب زیادہ ہے تو اس کو زیادہ دیا جا سکتا ہے۔ لڑکا اور لڑکی کی بیس پہ آپ فرق نہیں کر سکتے، اگر لڑکی زیادہ مستحق ہے تو اس کو زیادہ دیں، پھر لڑکا مالدار ہے تو اس کو کم دے دیں۔ تو زندگی میں یہی اصول ہے۔ ہاں مرنے کے بعد تو پھر اللہ نے حصے متعین کر دیے۔
البتہ کوئی لڑکی اگر راضی ہو اس پہ کہ ٹھیک ہے آپ مجھے آدھا دے دیں، بھائی کو دگنا دے دیں، دل کی 100% خوشی سے راضی ہو وہ، تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شریعت کا حکم یہی ہے برابری کرنی پڑے گی۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے سامنے سے کوئی گزرے تو ہم اسے ہاتھ سے روک سکتے ہیں؟ جی روک لینا چاہیے اس کو۔ جو شخص رشتے توڑواتا ہے اس کا کیا انجام ہوگا؟ رشتے توڑوانے کو اللہ نے منافقین کا عمل قرار دیا قرآن مجید میں، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اللہ نے کہا منافقین کو اگر حکومت مل جائے نا یہ رشتے توڑ دیں گے، رشتہ داریوں کا نظام خراب کریں گے یہ۔ تو قطع رحمی کرنے والا حدیث میں آتا ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی قطع رحمی رشتہ داری توڑنے کو کہتے ہیں۔ اسلام میں بلڈ ریلیشن، خونی رشتوں کی بہت زیادہ ویلیو ہے، لیکن اب مغربی دنیا کی یلغار ہے، ان کے ہاں بلڈ ریلیشن کی کوئی ویلیو بچی نہیں ہے، انڈیویجولزم کی طرف وہ لوگ جا رہے ہیں۔ تو ہمارے یہاں بھی اب لبرل سیکولر طبقہ اسی نظام کو پروموٹ کر رہا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا آپ اسی دن پروگرام بھی کرتے رہو، کچھ بھی نہیں ہوتا، ماں مر گئی تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لاشیں نکل رہی ہیں 9 مہینے بعد گھروں سے۔ تو یہی ہے کہ انڈیویجولزم کی طرف جا رہے ہیں سب لوگ۔ تو اسلام میں بہت بڑا جرم ہے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور ایک صحابی نے فرمایا کہ بھائی جو ہے، آپ نے فرمایا کہ قطع رحمی کی جب آپ نے وہی سنائی تو ایک نے کہا میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے، تو آپ نے اور کہا کہ میں اس سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ نہیں کر رہا، تو آپ نے فرمایا وہ اپنے لیے جہنم کا ٹکڑا خرید رہا ہے، وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کیا نماز میں درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی اور درود پڑھ سکتے ہیں؟ سنت یہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، کوئی اور پڑھ لیں گے تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے۔ اگر کسی نے منت مانی کہ میں نے یہ کام کیا تو 50 نفل پڑھوں گا، پھر اس نے وہ کام کر لیا اور 50 نفل بھی پڑھ لی، پھر ایک ہفتے بعد اس نے وہی کام دوبارہ کیا تو وہ دوبارہ 50 نفل پڑھنے پڑیں گے؟ نہیں جی، ایک دفعہ منت پوری ہو گئی، دوبارہ نہیں پڑھنے پڑیں گے۔ البتہ اگر اس نے یہ کہا تھا کہ اگر میں نے یہ کام کیا، جب بھی میں نے یہ کام کیا تو ہمیشہ میں 50 نفل پڑھوں گا، تو پھر ہمیشہ پڑھنے پڑیں گے، اور قسم کا کفارہ بھی ادا کر سکتا ہے۔ اگر عورت اپنے شوہر پر خواہ مخواہ شک کرے تو اس کا کیا علاج ہے؟ بعض خواتین کو بہت زیادہ یہ بیماری ہوتی ہے، بعض تو صحیح سچی مچی کا شک کر رہی ہوتی ہیں، بعض کو یہ بیماری بھی ہوتی ہے۔ تو ایسی خواتین اپنے شک اور وہم کا علاج کریں اور یہ سوچا کریں کہ میرے شک کرنے کا فائدہ کیا ہوگا۔ مرد جب گھر سے باہر ہوتا ہے اس کے پاس اتنے برائی کے راستے ہیں، آپ اپنی زندگی کیوں کھپا کے ضائع کر رہی ہو اس کے پیچھے؟ وہ تو بہت کچھ باہر نکل کے کر سکتا ہے، آج کل پولیس نگرانی نہیں کر سکتی، بیوی کہاں سے نگرانی کرے گی؟ تو چھوڑ دیں اس کو اپنے حال پہ، آپ اپنی لائف کو انجوائے کریں، اور بلا وجہ اس کے فون میں گھس گھس کے دیکھنا کہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، اس سے کوئی حاصل ہونے والا ہے نہیں۔ آپ کا اپنا گھر خراب ہوگا، اگر آپ کے ساتھ وہ اچھا چل رہا ہے، آپ کے حقوق پراپر وے میں ادا کر رہا ہے، تو باہر کی دنیا میں اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ممکن ہے میری اس بات کو سن کے بہت سی خواتین کو تکلیف ہو، لیکن بھائی آدمی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں اور بہت گھمانا پھرانا جانتے ہیں۔ وہ مرد نے آپ سے اپنے چکروں کو چھپانا ہوگا نا، اس کے پاس 20 راستے ہیں، وہ غفار ستار کے نام سے لڑکیوں کے نام سیو کرے گا، آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ آپ کہہ سکتی ہو میسج دیکھ کے پکڑا جائے گا، وہ غفار کو بتا دے، غفارہ ہوگی اس کو بتا دے گا کہ تو مرد بن کے میسج بھیجا کر مجھے۔ اور پیچھے بھی تو لڑکیاں ہی ہوتی ہیں نا جو تباہ کر رہی ہوتی ہیں گھر، یعنی خواتین کہتی ہیں مرد دیکھو کتنے خراب ہوتے ہیں۔ خراب کیا؟ وہ جس سے اس نے ریلیشن قائم کیا وہ عورت خراب نہیں ہے؟ اس کو پتہ ہے یہ میرڈ آدمی ہے اور پھر بھی گھسے چلی جا رہی ہے اس کی زندگی میں۔ تو اس لیے خواتین کو چاہیے، آپ کا شوہر آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، بچوں کو ٹائم دے رہا ہے، آپ کو ٹائم دے رہا ہے، آپ کے حقوق تو خام خواہ میں شک کر کے اپنا گھر برباد کرنا، یہ کام مت کیا کریں۔ ہاں کوئی ویلڈ ریزن ہو، 100% پکڑا جائے، 100% آپ کو پتا ہو کہ ایسے بھی مرد ہیں کہ وہ عورت کو یقین ہوتا ہے 2 نمبر آدمی ہے، تو پھر اس کا وہی حکم ہے جو میں نے بتایا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا فائدہ اس کے ساتھ رہنے میں ہے یا اس کے ساتھ علیحدگی میں ہے، تو جو آپ کا فائدہ ہو وہ کام کرنا چاہیے۔ اگر عورت اپنے شوہر پر، یہ ہو چکا بھائی، میرے شوہر چاہتے ہیں کہ میں ان کے لیے گانا گاؤں اور میں گانا گاتی ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں، کیا میں ان کے لیے گا سکتی ہوں؟ جی گا سکتی ہیں۔ مفتی صاحب میرے دوست نے مجھے کہا کہ شوہر کے لیے آئی بروز بنانا جائز ہے، میں نے کہا نہیں، تو اس نے کہا شوہر کو خوش کرنا ضروری ہے۔ حرام طریقے سے شوہر کو خوش کرنا ضروری نہیں ہے، آئی بروز بنانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ جائز فیشن شوہر کو خوش کرنے کے لیے کر سکتی ہیں، آئی بروز نہیں بنا سکتی۔ البتہ کسی خاتون کی آئی بروز بہت زیادہ بھدی ہوں، یعنی نارمل اس سے بالکل ہٹ کر ہوں، جیسے انسانی جسم میں کوئی عیب ہوتا ہے کہ یعنی نارمل لوگ اس طرح نہیں ہوا کرتے۔ اس کی مثال ایسے ہے
جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ المتفلجات، وہ خواتین جو دانتوں کے درمیان گیپ کرتی ہیں، اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آپ جو اللہ کا بنایا ہوا اسٹرکچر ہے اس کو چینج نہیں کر سکتے، لیکن علماء کا تقریباً اس پر اجماع ہے کہ اگر کسی کے دانت آگے کو نکلے ہوئے ہیں، بہت بھدے ہیں، جو نارمل دانت اس طرح نہیں ہوتے لوگوں کے، تو پھر وہ ڈینٹسٹ کے ذریعے ان کو پیچھے لے جا سکتا ہے۔ بعض لوگوں کے دانت ہونٹوں سے باہر آئے ہوئے ہوتے ہیں، بولنے میں تکلیف، کھانے پینے میں تکلیف، اور بہت ہی بدصورت شکل لگ رہی ہوتی ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو اسی طرح آئی بروز اگر کسی کی نارمل اس سے ہٹ کے بہت ہی زیادہ بھدی ہیں، تو اس کو اتنا سیٹ کرنا کہ نارمل اس پہ آ جائیں، ایسی عورت کے لیے جائز ہوگا، اور وہ 100 میں کوئی ایک آدھی ہوتی ہیں۔ تو عام طور پہ جو ہماری سوسائٹی میں رواج چل پڑا ہے آئی بروز بنانے کا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور انسان کی طبیعت میں اگر سلامتی ہو نا، فطرت پہ ہو، تو اس کو یہ عمل دیکھنے میں بھی برا لگتا ہے۔ وہ خواتین سمجھتی ہیں ہم بہت خوبصورت ہیں، اب وہ خوبصورت نہیں، وہ صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے انہوں نے یہ کاٹا ہے، تراش خراش کی، اور بری لگ رہی ہوتی ہیں وہ، لیکن فطرت ہی کسی کی تبدیل ہو جائے تو ایک الگ بات ہے۔ جیسے مرد اگر میک اپ کر کے عورت بن جائے، کلین شیو ہو اور پھر لپسٹک پاؤڈر لگا کے عورت بن جائے، تو جو گے ٹائپ کے مرد ہوتے ہیں ان کو تو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے وہ، لیکن جو واقعی مرد ہوگا اس کو وہ بہت برا لگے گا، اس کو وہ نہ عورت لگے گی نہ مرد لگے گا۔ اسی طرح عورت کو بھی وہ مرد کبھی پسند نہیں ہوگا۔ تو فطرت جب تبدیل ہو جاتی ہے گناہ کر کے، تو پھر تو آپ کا ذوق اور آپ کا ٹیسٹ ہی چینج ہو جاتا ہے، لیکن جو نیچر پہ ہوتے ہیں نا، ان کو یہ بناوٹ اچھی نہیں لگتی۔ بالکل مائیکل جیکسن کو دیکھ لینا، اچھا تھوڑی لگتا تھا، بہت سے لوگوں کو مائیکل جیکسن بہت اچھا لگتا تھا، لیکن جو سلیم الطبع وہ کہتے ہیں یار یہ کیا عجیب بنا لیا اس نے اپنا منہ پلاسٹک سرجری کر کے۔ تو یہی ہے آج کل، اللہ ہدایت دے۔ تو اس لیے شوہر کے لیے بھی آئی بروز بنانا جائز نہیں ہے۔ اگر بہت زیادہ آئی بروز بھدی ہیں تو پھر نارمل کنڈیشن میں لانا اس کو جائز ہوگا۔ میرے دوست کے ابو نے اس کو ایک دکان کھول کر دی ہے، وہ جو بھی چیز سیل کرتا ہے اس میں سے تھوڑا سا پروفٹ بھی اپنا رکھ لیتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ بھائی کیوں رکھ لیتا ہے؟ بتا کے رکھے پھر جائز ہے، ادروائز جائز نہیں ہے۔ اب نارمل بچے کا وراثت میں حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی بالکل ہوگا، پاگل ہو، معذور ہو، ہاتھ پاؤں نہ ہو، اس کے نابینا ہو، بالکل اتنا ہی حصہ ہوتا ہے جتنا صحت مند کا حصہ ہوتا ہے، پورا حصہ ہوگا۔ البتہ اس کا حصہ اس پہ خرچ کیسے ہوگا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، کبھی پوچھیں گے تو بتا دیں گے انشاءاللہ۔ میرے باپ کی 150 گز کی زمین تھی، اس میں 75 گز پر میرے 4 بھائی رہتے ہیں، کیا میرا زمین پر کوئی حصہ نہیں ہے؟ والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ جناب کیوں نہیں حصہ ہے آپ کا؟ آپ کے والد کی 150 گز کی زمین تھی تو آپ کا بھی حصہ ہوگا اس میں، جتنا اب وہ وارثوں کی تفصیل بتائیں گے تو میں بتاؤں گا۔ تو 4 بھائیوں کا قبضہ ٹھیک نہیں ہے، ان کو بتائیں بھائی آپ کا جو شرعی حصہ ہے وہ آپ کو دیں، ورنہ بہت بڑے مجرم ہوں گے، بہت بڑے گناہگار ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے ایک بالش بھی زمین کسی کے قبضہ کی نا تو 7 زمینوں کا طوق اللہ اس کے گلے میں ڈالے گا قیامت کے دن۔ اگر کسی کے پاس نصاب سے زائد مال ہو لیکن اس کا کوئی آمدن کا ذریعہ نہ ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ جی ہاں، نصاب سے زائد اگر مال ہے اور وہ نصاب والا مال، یعنی سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی، یہ 4 چیزیں 52.5 تولے چاندی کے برابر اگر ہیں یا اس سے زیادہ ہیں، اور سال گزر جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، چاہے سورس آف انکم نہ بھی ہو۔ اگر کسی کے منہ سے اللہ کے بارے میں یا نبی کے بارے میں غلط الفاظ نکل جائیں تو وہ کیا کرے؟ اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ فوراً توبہ کرے۔ مسلمان کبھی بھی جان بوجھ کے اللہ اور نبی کے بارے میں غلط الفاظ نکالنا تو دور کی بات، نکالنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر غلطی سے نکل گئے تو اللہ کے حضور توبہ استغفار کرے۔ اگر بیٹے کا انتقال ہو گیا اور بیٹی زندہ ہے تو والد کی وراثت پوتوں کو ملے گی یا نہیں؟ بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹی زندہ ہے، والد کی وراثت اگر کوئی بیٹا زندہ ہے تو پھر تو نہیں ملے گی، اور اگر والد کا کوئی بیٹا زندہ ہی نہیں ہے اور تو پھر جو ہے پوتا بیٹے کے قائم مقام ہو جاتا ہے، پھر بیٹی کو بھی حصہ ملے گا اور پوتے کو بھی ملے گا۔ لیکن اگر سگا بیٹا والد کا موجود ہے تو جس بیٹے کا والد کی زندگی میں انتقال ہو جائے نا، اس بیٹے کے بچوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ چچا زاد بہن کی بیٹی سے شادی کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے جی۔ مفتی صاحب میں نماز میں درود شریف پر آتی ہوں تو پھر درود بار بار پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، کیا اس طرح نماز ہو جاتی ہے لیکن وہم کا علاج کرائیں۔ البتہ تحیات اگر بار بار ریپیٹ کی تو نماز نہیں ہوگی، غلطی سے ریپیٹ کر لی تو سجدہ سہو واجب ہوگا، جان کر ریپیٹ کی تو نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ مفتی صاحب سجدہ سہو کا طریقہ بتاتے ہیں۔ سجدہ سہو کے طریقے حدیث میں متعدد طریقے ہیں، وہ سب طریقے جائز ہیں۔ تو راجح اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ تحیات پڑھیں، تحیات کے بعد دائیں طرف سلام پھیریں، پھر 2 سجدے کریں،
اس کے بعد بیٹھ کر اتحیات پڑھیں، درود شریف دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر لیں۔ اس کے علاوہ بھی حدیث میں طریقے آئے ہیں، وہ بھی جائز ہیں، ہمارے نزدیک یہ والا زیادہ بہتر ہے۔ مفتی صاحب مجھے خواب میں ہر وقت خون خرابہ، لڑائی جھگڑا اور قبریں نظر آتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ مجھے کسی نے پکڑا ہوا ہے، اس کا حل بتا دیں۔ آپ کو یا تو پیٹ خراب ہے یا کوئی ٹینشن ہے۔ پیٹ خراب ہونے سے ایسے مسائل ہوتے ہیں زیادہ تر، یا کوئی ٹینشن ہوتی ہے، تو ٹینشن ہے تو اس ٹینشن کو ختم کریں، اور اگر پیٹ خراب ہے، زیادہ تر پیٹ ہی خراب ہوتا ہے، تو رات کو نا پیٹ ہلکا رکھ کے سویا کریں۔ آپ رات کا کھانا عشاء سے پہلے کھا لیا کریں، اور کھانا بھی ہلکا پھلکا کھائیں۔ جب بالکل پیٹ ہلکا پھلکا ہو جائے تو سوئیں، اور چت نہ لیٹیں۔ آپ نوٹ کیجئے گا جب بھی ڈرانے خواب آتے ہیں آدمی چت لیٹا ہوا ہوتا ہے، کروٹ کے بل سویا کریں، اور پیٹ میں گیس بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے بڑی اچھی ہمدرد کی کارمینہ آیا کرتی تھی، لیور جگر کے لیے بہت مفید ہوتی تھی وہ، 2 گولی گرم پانی کے ساتھ اگر آپ 1 آدھ مہینہ کھا لیں تو یہ بلغم ختم ہو جاتا تھا، اس سے لیور جگر بہت اچھا ہوتا تھا۔ لیکن اب جو کارمینہ آ رہی ہے وہ بیڑا ہی غرق کر دیا، پتہ نہیں کمپنی نے کیا شروع کر دیا کارمینہ کے نام پہ۔ تو پہلے کارمینہ بہت اچھی تھی، اب میں کارمینہ کا مشورہ نہیں دیتا لوگوں کو۔ تو مفتاح آیا کرتی تھی، بڑی زبردست ان کی ایک میڈیسن تھی ہمدرد کی جو قبض کشا تھی، تو اب وہ بھی 2 نمبر آنا شروع ہو گئی ہے۔ بہت کوشش کی 1 نمبر ملے، وہ بھی ختم ہو گئی۔ ہمدرد والوں کو چاہیے کوئی ایکشن لیں، یہ کیا ڈرامے بازی لگا دی آپ لوگوں نے۔ پان کھانا کیا مکروہ ہے؟ تمباکو مکروہ ناپسندیدہ چیز ہے، کیونکہ اس کی لت پڑتی ہے، عادت پڑتی ہے، صحت کے لیے نقصان دہ، باقی حرام نہیں ہے۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کو بار بار گالیاں دیتے ہوں تو بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کو صبر ہی کرنا چاہیے، گالیاں سیکھنی بھی نہیں چاہیے، دینی بھی نہیں چاہیے، اور ماں باپ کے سامنے زبان بھی نہیں چلانی چاہیے۔ باقی ماں باپ کو چاہیے، وہ اس طرح کر کے اپنے بچوں کو خود ہی بگاڑ رہے ہوتے ہیں، بچوں کے اخلاق خراب کر رہے ہوتے ہیں، بچے پھر بدتمیز بن جاتے ہیں، تو ماں باپ کے لیے یہ عمل جائز نہیں ہے۔ باقی اولاد کو تو یہی کہا جائے گا بھائی، ماں باپ کے احسانات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کی کڑوی کسیلی اولاد کو برداشت ہی کرنی پڑتی ہے۔ کیا ناپاکی کی حالت میں درود پڑھ سکتے ہیں؟ جی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت بلال نے اذان نہیں دی تو سورج طلوع نہیں ہوا، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں جی، ایسے کوئی صحیح حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر بیوی شوہر کے ساتھ نہ رہے اور میکے میں پڑی رہے اور شوہر کے ساتھ بدتمیزی بھی کرے اور شوہر بچوں کا خرچہ بھی دیتا ہو، تو کیا شوہر سزا کے طور پہ خرچہ روک سکتا ہے؟ جی، اگر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رہتی نہیں ہے تو شوہر پر پھر بیوی کا نان نفقہ لازم نہیں ہے۔ اسلام میں منگل کو بال یا ناخن کاٹنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے بھائی، منگل کا کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے، جب بال ناخن بڑھ جائیں تو کاٹ ڈالیں آپ۔ بہتر یہی ہے کہ جمعے کے دن صفائی ستھرائی مکمل کرنی چاہیے، افضل تو جمعے کا دن ہی ہے صفائی کے لیے، لیکن اگر بڑھ چکے ہیں تو پہلے کاٹ لیں۔ مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ کسی نئے کام کو شروع کرنے سے پہلے ختم قرآن کا اہتمام کرنا اور طلبہ کو پیسے دینا، کیا یہ عمل بدعت ہے؟ کیا داڑھی منڈانے والے شخص کی گواہی قبول ہے؟ اگر وہ دیکھیں، ویسے تو فاسق کی گواہی قبول نہیں ہوتی، لیکن فاسق سے کون سا فاسق مراد ہے؟ ایک تو اصطلاح شریعت میں فاسق ہے، اصطلاح شریعت میں تو ہر اس شخص کو فاسق کہا جاتا ہے جو علانیہ کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو، تو اس میں تو داڑھی کٹانے والا بھی شامل ہے، کیونکہ واجب ہے داڑھی رکھنا، نبی کا حکم ہے، اجماع امت ہے اس پر۔ لیکن جب گواہی کی بات آتی ہے تو اس سے وہ فاسق مراد ہوتا ہے جس کو عرف میں جھوٹا سمجھا جاتا ہو، یعنی عرف میں لوگ کہتے ہوں کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، 2 نمبر آدمی ہے، رشوتیں لیتا ہے، کیریکٹر لیس آدمی جسے ہم کہتے ہیں، تو اس لیے داڑھی کٹانے والے شخص کی گواہی بھی جائز ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ وہ اس کے یعنی وہ اس طور والا فاسق نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ کیریکٹر لیس آدمی ہے، کیونکہ بہت سے بغیر داڑھی والے بھی سچ بول رہے ہوتے ہیں اور بہت سے داڑھی والے بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، تو لہذا اس طرح کا جو فاسق ہے کہ جو کیریکٹر پہ جس کے لوگوں کو اعتراض نہیں ہے، تو اس کی گواہی شرعاً قبول ہے۔ ویسے بھی اگر شرط یہ لگا دی جائے کہ بغیر داڑھی والے کی گواہی چلے گی نہیں، تو پھر تو گواہیاں ہی ساری برباد ہو جائیں گی۔ آج کل تو زیادہ تر لوگ بغیر داڑھی کے ہی ہیں۔ اگر ایک عورت نے نکاح کے وقت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا، بعد میں ولی نے اجازت دی، کیا یہ نکاح درست ہے؟ اگر عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر غیر کفو میں نکاح کیا، یعنی جوڑ کا رشتہ نہیں تھا، اس کے پیرالل نہیں تھا، تو یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوا ہے۔ ولی اجازت دے بھی دے بعد میں تو بھی منعقد نہیں ہوا ہے، تو ولی کی اجازت کے بعد اس کو نئے سرے سے دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ اور اگر کفو میں کیا، یعنی جوڑ کی شادی تھی، تو پھر ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح ہو گیا ہے، لیکن بہرحال برا کام ہے، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ آفس میں فرض نماز کے لیے وضو کر کے موزے پر مسح جائز ہے؟ یہ جو عام طور پہ موزے پہ مسح ہوتا ہے، جو ساکس پہنتے ہیں، اس پہ مسح جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو پہن کے آپ پورا پاؤں آرام سے دھو سکتے ہو۔ مسح ان موزوں پہ جائز ہے جو نبی کے دور میں تھے، جو جوتوں کا آلٹرنیٹ تھے، یہ والے موزے جوتوں کا آلٹرنیٹ نہیں ہیں، تو اس پہ اگر کسی نے مسح کیا تو وہ مسح نہیں ہوگا۔
کیا کوئی شرابی توبہ کے بعد نماز کا امام بن سکتا ہے؟ جی بن سکتا ہے. اگر شوہر بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دے تو کیا رجوع ممکن ہے؟ نہیں جی، اس پر اجماع امت ہے. قرآن، حدیث، صحابہ، تابعین سب اسی کے قائل ہیں، چاروں امام. اور میں بار بار کہتا ہوں کوئی ایک صحابی سے کوئی ایک ضعیف روایتی دکھا دیں جنہوں نے اکٹھی 3 طلاق کو ایک کہا ہو. تو ہمارے اہل حدیث بھائی اس میں دائیں بائیں جاتے ہیں، بہت حوالے دیتے ہیں، کبھی کہ دیوبندی عالم کے، کبھی ابن تیمیہ کے. یہ تو 7ویں صدی ہجری کے لوگ تھے، اور علماء دیوبند کے حوالے تو ابھی کے حوالے ہیں. تو جو مسئلہ صحابہ سے، تابعین سے، چاروں اماموں سے، قرآن سے، حدیث سے واضح طور، بخاری میں بھی ہے 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، قرآن میں بھی صاف طور پر ہے. کہیں بھی فرق نہیں ہے کہ اکٹھی دی تو ایک ہوں گی، الگ الگ دی تو 3 ہوگی، ایسا کہیں بھی نہیں ہے. اہل حدیثوں نے بنایا ہوا ہے. پھر وہ جب جواب دیتے ہیں تو عوام اس جواب سے متاثر ہوتی ہے، کوئی بھی صاحب علم اس جواب سے متاثر نہیں ہوتا. اس لیے میں بات کو سمیٹتے ہوئے صرف اہل حدیث سے اتنا مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ نے قرآن حدیث زیادہ اچھا سمجھا یا صحابہ نے؟ تو ایک صحابی دکھا دیں نا جنہوں نے وہ فتویٰ دیا ہو جو آپ کہتے ہیں، یعنی اکٹھی 3 طلاقیں دے کے کوئی آیا اور صحابی نے کہا کہ ایک ہوئی ہے، اور ہم آپ کو دکھا دیں گے. میں نے دکھایا ہے میرے سورہ بقرہ کے لیکچر میں، آپ جائیں، ریفرنسز کے ساتھ صحابہ کے فتاویٰ کی بھرمار ہے، جس میں عبداللہ بن مسعود، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، سب صحابہ یہی کہہ رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ سب یہی کہہ رہے ہیں بھائی اکٹھی دی ہیں تو 3 کی 3 ہوں گی. اچھا، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ آ گیا آج کل. جدہ سے ایک صاحب ہیں پاکستانی جو مفتی اعظم بنے ہوئے ہیں، جدہ میں بیٹھ کے ہیں وہ پاکستانی. وہ ابھی سعودی عرب کے کورٹ کا حوالہ دے رہے تھے کہ 2022 میں سعودی عرب کے بادشاہ نے فرمان جاری کیا کہ اکٹھی 3 طلاقیں اب 3 ایک شمار ہوگی. اور پھر کہہ رہے ہیں یہ دیکھو یہ حنفی لوگ کیا کرتے ہیں. آپ حیرت کی بات ہے، 2022 سے پہلے سعودی عرب میں کیا تھا؟ سعودی عرب میں اسلام 2022 میں تھوڑی آیا ہے. جب سے سعودی عرب سے اسلام نکلا ہے پوری دنیا میں، اس وقت سے سعودی عرب کی کورٹ، یعنی عرض حجاز کی عدالتیں 3 طلاق کو 3 کہتی رہی ہیں. تبھی تو 2022 میں اس قانون کو سعودی حکومت نے چینج کیا ہے. اگر وہ قانون پہلے سے چلا آ رہا ہوتا 3 طلاق کو ایک کہنے کا، تو چینج کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو جو قانون سعودی عرب میں 2022 میں بن رہا ہے وہ ٹھیک ہے، یا 2022 تک جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے وہ قانون ٹھیک ہے؟ یہ تو عقل کی حال ہے ان لوگوں کا، اور بنے پھرتے ہیں مجتہد. وہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ان کو ہم فالو کریں قرآن و سنت کو سمجھنے میں. 2022 میں ایک قانون بن رہا ہے سعودی عرب میں کہ 8 سے 3 طلاقیں ایک ہوں گی، اور 2022 تک 1400 سال سے سعودی عرب کی کورٹ، جس کو پہلے جب سعودی حکومت نہیں تھی تو عرض حجاز تھی، حجاز مقدس کہا جاتا تھا، یعنی جو بھی جس شکل میں بھی حکومتیں رہی ہیں سب میں اکٹھی 3 طلاق کو کورٹ میں 3 ہی قرار دیا جاتا تھا. 2022 والا ان کو اسلام پسند آ رہا ہے، اور 2022 تک جو 1400 سال سے علماء، صلحاء، مجتہدین، محدثین اسلام چلائے آ رہے ہیں وہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا بیوی کے مال سے شوہر کا خرچ کرنا ناجائز ہے اگر وہ اجازت نہ دے؟ جائز نہیں ہے. شوہر کے مال کی حفاظت عورت کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، حدیث میں اس کا حکم ہے. ہاں، اگر شوہر اتنا کنجوس ہو کہ آپ کا بیسک نان نفقہ بھی نہیں دیتا ہے، وہ بیسک بنیادی نان نفقہ، تو پھر وہ اتنے پیسے عورت لے سکتی ہے جو اس کی بنیادی ضرورت، اس کے اور اس کے بچوں کی بنیادی ضرورت کے لیے پورا کافی ہو جائے. لیکن بنیادی ضرورت کا تعین خود نہ کریں، علماء مفتیان کرام سے پوچھ لیں کہ یہ میری بنیادی ضرورت ہے بھی یا نہیں. ایسا نہ ہو کہ موبائل کے بیلنس ڈلوا رہی ہوں، وہ بھی ڈلوانا چاہیے، لیکن یہ کہ وہ ایسی ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ سے شوہر کی پینٹ سے پیسے چوری کرنا جائز ہو جائے. کسی نئے کام کو شروع کرنے سے پہلے ختم قرآن کا اہتمام کرنا اور طلبہ کو پیسے دینا، کیا یہ عمل بدعت ہے؟ ختم قرآن اگر ایصال ثواب کے لیے تو یقیناً بدعت ہے، کیونکہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے. اجتماعی قرآن خوانی یا ثواب پہنچانے کے لیے عبادت ہے یہ، اور عبادت توقیفی ہوتی ہے، اس میں ہمیں اسلاف سے اس کا ثبوت ہونا چاہیے. باقی برکت کے لیے جو قرآن خوانیاں لوگ کرواتے ہیں، خیر و برکت کے لیے، تو اس کا تعلق رقیہ سے. رقیہ کہتے ہیں برکت کے لیے کوئی بھی وظیفہ پڑھا جائے تو وہ جائز ہے، تو اس میں قرآن خوانی بھی جائز ہے، اور وہ پیسے دے کے بھی جائز ہے تبرکن. گو کہ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ہمارے جو شیخ تھے وہ اس سے منع کرتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے انہی چیزوں سے پھر بدعتیں جو ہے وہ رواج پاتی ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ یہ کام پیسے دے کے نہ کیا جائے، اور کوئی خیر و برکت کے لیے کوئی نئی دکان، نئے مکان میں خود سے سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیں، یا سب گھر کے افراد مل کے قرآن ختم کر لیں، یا آپ نے دوست احباب کو بلا لیں، بھائی چلو بیٹھ کے قرآن پڑھ لیا جائے، اور بس ان کو کھانا کھلا دیں، اتنا کافی ہے. لیکن بہرحال اصولی طور پر رقیہ چونکہ پیسے دے کے جائز ہوتا ہے، تو اس لیے اگر کوئی بطور برکت کے لیے بچوں سے بھی قرآن پڑھواتا ہے تبرک کی نیت سے کہ برکت ہوگی گھر کے اندر، اور اس کی ان کو اجرت دیتا ہے، تو یہ اجرت جائز ہے. حدیث سے ثابت ہے، ایک صحابی نے ایک جو دم کیا تھا آیت سورہ فاتحہ پڑھ کے، اس پہ اجرت بھی لی تھی انہوں نے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا. تو فاتحہ پڑھیں یا قرآن پڑھیں،
مقصد اگر رقیہ ہے، رقیہ کا مطلب اس سے شیاطین کے اثرات گھر سے ختم ہو جائیں، نحوست کے اثرات ختم ہو جائیں، تو فی نفسی جائز ہے، لیکن بہرحال یہ کوئی قابل تعریف عمل نہیں ہے، خاص طور پہ اس زمانے میں، کیونکہ مدرسے کے بچوں کو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، پھر وہ پیسوں کی لالچ میں بچے جاتے ہیں، پڑھتے بھی صحیح نہیں ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے ابھی دیکھ کر ڈھکن کھلے گا، بس اس چکر میں ہم آئے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، غلط سلط بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسپیڈ بھی اتنی ہوتی ہے، فارمیلٹی پوری ہوتی ہے، تو تھوڑا کام طریقے سے کیا جائے، وہ دکھا کے بڑے کام کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لیے اگر گھر میں خیر اور برکت کے لیے قرآن پڑھنا ہو تو گھر کے افراد سورہ بقرہ یا پورا الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پڑھ لیں، سورہ بقرہ کی بھی بڑی برکات ہیں، صرف سورہ بقرہ کی تلاوت کر لی جائے یہ بھی کافی ہے، اور بغیر اجرت کے ہو یہ کام، یہ زیادہ بہتر ہے۔ زیادہ زیادہ کھانا کھلا دیا کریں ان کو، تو اگر یہ کرنا چاہیں آپ، اور ویسے بھی برکت کے لیے اصل کام تو یہ گناہوں سے بچیں۔ ادھر قرآن خوانی ہوتی ہے، ادھر ہی فوراً گانے بجانے شروع کر دیتے ہیں تھوڑی دیر میں، تو یہ کیا برکت ہوگی؟ اس سے تو گانے بجانوں کی نحوست ہوگی، گانے بجانے کی۔ کسی ضرورت پڑنے پر اپنی شادی کا ڈریس بیچ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ شادی کی کوئی چیز نہیں بیچنی چاہیے۔ جی بالکل بیچ سکتے ہیں۔ اب دلہن جب نانی بن جائے گی تو شادی کے ڈریس کا کیا کرے گی وہ؟ بہتر ہے کسی نئی دلہن کے کام آ جائے وہ۔ وضو کے بغیر اذان دینا کیسا ہے؟ جائز ہے، بہتر یہی ہے کہ وضو کر کے دیا جائے۔ کیا مشروم کھانا جائز ہے؟ جائز ہے بھائی، اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کوئی اشکال ہے تو مجھے بتائیں۔ صابر بلوچ بلوچستان سے پوچھتے ہیں، کیا والد کی ہر بات ماننی چاہیے؟ اگر وہ کہے کہ بیوی کو طلاق دے دو، یا کہے کہ مسجد میں نماز نہ پڑھو گھر میں پڑھو، تو اس کی بات ماننی چاہیے؟ یہ بات تو بالکل ہی خلاف شرع ہے، مسجد میں نماز نہ پڑھو۔ تو اگر آپ بالکل کم عمر بچے ہیں اور والد صاحب کو یہ خطرہ ہے کہ یہ مسجد میں نماز پڑھے گا، تو کچھ شرارتی لوگ مسجد میں بعض دفعہ چلے جاتے ہیں، تو اکیلا بچہ ہے تو کوئی جو ہے نوعمر لڑکوں پر بعض مرتبہ ہومو سیکشولیٹی کے عادی جو لوگ ہوتے ہیں وہ غلط نظریں ڈال رہے ہوتے ہیں، تو ایسی کوئی حفاظت ہے کہ پیش نظر والد اگر کہتے ہیں تو پھر ایک الگ بات ہے، لیکن ایسی صورت میں تو والد کو چاہیے خود جائیں مسجد، نگرانی کریں، لیکن عموماً اس طرح مسجدوں میں ہوتا نہیں ہے، اور خاص طور پر بلوچستان میں تو بڑا غیرت کا ماشاءاللہ الحمدللہ ایک ماحول ہوتا ہے، تو اس لیے والد کا یہ کہنا کہ مسجد میں جماعت سے نماز نہ پڑھو یہ تو خلاف شرع حکم ہے، اس میں تو والد کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ باقی بیوی کو طلاق کا حکم جو والد صاحب دے رہے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ والدین اگر حکم دیں کہ بیوی کو طلاق دے دو تو دے دینی چاہیے، لیکن یہ اس زمانے کے والدین کے بارے میں ہے کہ جن کے بارے میں ہمیں یقین تھا کہ وہ طلاق کی کوئی ویلڈ ریزن ہے تبھی بیٹے کو کہہ رہے ہیں۔ آج کے والدین کے بارے میں مجتہدین اور ائمہ اور اسلاف سے یہ منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہ، آج کے والدین اگر حکم دیں کہ بیوی کو طلاق دے دو تو صرف والدین کے کہنے پہ نہ دی جائے، بلکہ علماء کے سامنے اپنی بیوی کے حالات رکھے جائیں، جو بھی علاقے کے سمجھدار لوگ ہیں وہ اگر کہیں کہ واقعی یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو رکھا جائے تو ڈیورس دی جائے، ادروائز صرف والد یا والدہ کے کہنے پہ اس زمانے میں یہ کام نہ کیا جائے، کیونکہ وہ صحابہ کا دور اب نہیں ہے۔ بعض دفعہ والدین کو کوئی ذاتی بغض ہوتا ہے، اس سے بلا وجہ کا پھر آپ دیکھیں طلاق کے بعد ہماری سوسائٹی میں لڑکی کی حالت کیا ہوتی ہے۔ صحابہ کے دور میں تو طلاق دی 20 لوگ نکاح کے انتظار میں کھڑے ہوتے تھے، ہماری سوسائٹی میں تو طلاق یافتہ کا کوئی پوچھنے والا ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس کو ایسے ہو جاتی ہے جیسے قتل ہی کر دیا آپ نے، بیچاری کا یہ حال ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پوری تحقیق کر لی جائے، اس کے بعد پھر یہ اقدام کیا جائے، اور ناپسندیدہ کاموں میں اللہ کو، یعنی حلال کاموں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ حدیث میں آتا ہے طلاق ہے۔ اگر کسی نے حالت احرام میں خون کا ٹیسٹ دیا تو کیا دم لازم ہوگا؟ نہیں جناب، کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ کیا عورت ناپاکی میں نعت یا درود پڑھ سکتی ہے؟ جی پڑھ سکتی ہے، صرف قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ کیا جج کا فیصلہ شرعی حکم پہ غالب آ سکتا ہے؟ نہیں، اگر وہ حکم اجتہادی اختلافی ہے، دونوں طرف فقہا کی آراء ہیں، اس میں ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے، جو معتد بھی مجتہدین ہیں ان کا، شاذ اقوال تو کہیں نہ کہیں سے نکل ہی آتے ہیں، تو ان شاذ اقوال کا اعتبار نہیں ہے۔ شاذ کہتے ہیں جو بالکل امت سے ہٹ کے بعض کسی نے کوئی قول کر لیا۔ اگر معتبر مجتہدین جیسے ائمہ اربعہ تھے، یہ معتبر تھے، ان کو امت نے فالو کیا، ان کا کوئی قول ہو اور پھر جج اس پہ فیصلہ کر دے، اور جج بھی کسی اسلامی مملکت کا جج ہو جو اسلامی حکام کا پابند ہو، تو پھر اس کا فیصلہ شرعی طور پہ نافذ ہو جائے گا، کیونکہ وہ مسئلہ اختلافی تھا۔ اختلافی مسائل میں القضاء یرفع الخلاف، تو قاضی جو جج کا فیصلہ ہے وہ اختلاف کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں تھا، اختلافی مسئلہ نہیں تھا، تو بلکہ اسلام کا حکم ہے، شرعی نص ہے اس بارے میں، نصوص واضح موجود ہیں، تو پھر جج کا فیصلہ اسلام کے اگینسٹ وہ معتبر نہیں ہوگا۔ کیا مشترکہ کاروبار میں نقصان کی صورت میں صرف محنت والا فریق خسارے کا ذمہ دار ہے؟
مشترکہ کاروبار میں مشترکہ ہے کیسے یہ دیکھا جائے گا نا. اگر دونوں کے پیسے لگے ہوئے ہیں تو دونوں اپنی انویسٹمنٹ کے بقدر نقصان کے ذمہ دار ہیں. خوب سمجھ لیں, پروفٹ میں تو کمی بیشی جائز ہے. پروفٹ میں کمی بیشی ایسے کہ بھئی اتنے پرسنٹ تمہارا اتنے پرسنٹ تمہارا, جو بھی طے کر لیں. لیکن لاس میں یہ نہیں ہو سکتا اتنے پرسنٹ لاس تمہارا اتنے پرسنٹ لاس تمہارا, نہ. جس کے جتنے پرسنٹ پیسے لگے ہیں اس کا لاس بھی اتنے پرسنٹ ہی ہوگا. ایک آدمی کی 30% انویسٹمنٹ ہے, ایک کی 70%, تو لاس میں وہ 30% والا 30% نقصان کا ذمہ داری ہوگا اور 70% والا 70% نقصان کا ذمہ دار ہوگا. خوب سمجھ لیں یہ. اور اگر دونوں کے پیسے نہیں ہیں, ایک کی محنت ہے ایک کا پیسہ, تو بھی پھر جو نقصان ہے, پروفٹ تو جو بھی طے کر لیں پرسنٹیج کے حساب سے, لیکن لاس سارا کا سارا انویسٹر برداشت کرے گا. جو محنت کرنے والا ہے اس کی صرف محنت ضائع ہوگی, کیونکہ پیسہ لگا ہی نہیں ہے اس کا, تو ضائع کس بات کا ہوگا. اور اگر اس نے لگا دیا وکیل بن کے, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے انویسٹر سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی میں پیسہ لگا رہا ہوں آپ مجھے بعد میں دے دینا, تو وہ پیسہ پتہ چلا ڈوب گیا, تو پھر انویسٹر اس کو دے گا پیسہ, کیونکہ اصل میں پیسہ انویسٹر کا ڈوبا ہے. نماز میں غیر عربی الفاظ سے دعا مانگنا جائز ہے؟ نہیں. اگر عورت کو قسطوں پر مہر دیا جائے تو عدت ختم ہونے سے پہلے مکمل ادا کرنا لازم ہے. بھائی جب طلاق دی جاتی ہے نا, تو پھر عورت کا مہر مرد کے ذمے لازم ہو جاتا ہے, وہ پھر ہر قیمت پہ اس کو جلد سے جلد ادا کرنا پڑے گا. کیا مسجد میں غیر مسلم کا داخل ہونا جائز ہے؟ جائز ہے. اگر کوئی شخص وفات سے پہلے مال وقف کرے اور رجسٹری نہ کروائے تو وقف معتبر ہوگا. مال اگر وقف کر کے, اس میں پھر بہت ساری آراء ہیں, صرف زبان سے کہنے سے وقف ہو جاتا ہے, یا اس کو فی سبیل اللہ یعنی دے دے اور پھر اس کو جس کام کے لیے وقف کیا وہ کام میں استعمال ہونا شروع ہو جائے. تو اگر کسی نے رجسٹری نہ بھی کروائی اور مال وقف کر دیا, اور جس کام میں وقف کیا ہے اس کام میں وہ استعمال ہونا شروع کر دیا جائے, تو پھر تو تمام فقہا کے نزدیک وہ وقف ہو گیا, اب اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا, اور یہ وقف معتبر ہے چاہے رجسٹری نہ بھی کروائی ہو. مال تجارت پر زکوٰۃ کی ادائیگی قیمت خرید سے ہوگی یا قیمت بازار سے؟ دیکھیں, مال تجارت پہ زکوٰۃ کی ادائیگی قیمت خرید سے نہیں ہوگی, قیمت بازار سے ہوگی. اب بازاری قیمتوں میں بھی فرق ہوتا ہے, تو آپ جس قیمت پہ بیچتے ہیں وہ قیمت معتبر ہوگی. بعض لوگ ہول سیل پہ بیچتے ہیں تو ہول سیل کی قیمت معتبر ہوگی, بعض ریٹیل پہ بیچتے ہیں, ان کا عادت ہے ریٹیل پہ, ان کا طریقہ یہی ہے, تو پھر ریٹیل والی قیمت معتبر ہوگی. قیمت خرید نہیں دیکھی جاتی, قیمت فروخت دیکھی جاتی ہے. کیا عورت حالت نفاس میں قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتی ہے؟ بالکل. لفظی ترجمہ, جو لفظ بلفظ ترجمہ ہو وہ زبان سے پروناؤن نہیں کر سکتی, زبان سے اس کا تلفظ نہیں, ہاں مطالعہ کر سکتی ہے, زبان سے ادائیگی نہیں کر سکتی حالت نفاس میں. کیا جانور کے دودھ کی زکوٰۃ الگ سے ادا کی جاتی ہے؟ نہیں. اگر کسی شخص کے کئی سال کی زکوٰۃ واجب ہو تو ترتیب سے دینا لازم ہے؟ نہیں, جس طرح سے چاہے دے دے. کیا مدرسے کے طلبہ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جبکہ وہ کھاتے پیتے گھر سے ہوں؟ نہیں. اگر مالدار گھرانوں سے ہوں اور تو پھر زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اگر مالدار ہیں, نابالغ بچہ اپنے باپ کے مال کی وجہ سے مالدار سمجھا جاتا ہے, اور بالغ بچہ اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو پھر باپ کے مالدار ہونے کی وجہ سے اس کو مالدار نہیں سمجھا جائے گا. لیکن اصولی بات یہ ہے کہ جب باپ اس کو بچے کو پڑھا رہا ہے تو شرعاً تو اس کا فتویٰ اسی پر ہے کہ اگر کوئی بالغ بچہ مدرسے میں صحیح طریقے سے علم حاصل کر رہا ہے تو اس کا نان نفقہ اس کے باپ کے ذمہ واجب ہے, اور تو اس کے باپ کو چاہیے مدرسے میں فری پھوکٹ میں نہ پڑھائے بلکہ پیسے دے کے پڑھوائے. مرد کو چاندی کی انگوٹھی پہننے کی کوئی خاص مقدار ہے؟ جی خاص مقدار ہے, اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے, میں دوبارہ دیکھ کے بتا دوں گا انشاءاللہ. یعنی ایک حد تک چاندی بھی پہنی جا سکتی ہے, اس سے زیادہ چاندی بھی کا استعمال بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے. کیا عورت عدت میں سسرال کے علاوہ کسی اور جگہ رہ سکتی ہے؟ نہیں, عورت عدت وہیں گزارے گی جہاں اس کا شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے یا ڈیورس ہوئی ہے. ڈیورس کی صورت میں تو ہم یعنی آج کل علماء اس کو اجازت دے دیتے ہیں اپنے ماں باپ کے گھر عدت گزارے, کیونکہ لوگ فوراً اہل حدیثوں سے فتویٰ لا کے حرام بیوی کو حلال کر لینا آج کل لوگوں کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اللہ نے قرآن میں جہاں بھی طلاق کا حکم بیان کیا نا, وہاں اللہ نے بتایا اللہ کی حدود ہے, ان کو کراس مت کرو, اور آج ان حدود کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. تو اس لیے علماء کہہ دیتے ہیں 3 طلاقیں ہوئی ہیں تو اپنے باپ کے گھر عدت گزارو, کیونکہ وہ پھر شوہر ادھر دائیں بائیں کر کے کچھ گڑبڑ کر دے گا, یا عورت بھی کر لیتی ہے بہت دفعہ. تو لیکن نارملی عدت جو ہے, شوہر مر گیا تو بہرحال عدت شوہر کے گھر ہی گزارنی ہے, تو کہیں اور نہیں جا سکتی, الا یہ کہ شدید ترین مجبوری ہو. اگر عورت زبردستی نکاح پر راضی نہ ہو تو نکاح باطل ہوگا. نکاح پہ اگر راضی نہیں ہے تو اس کو زبردستی نکاح پہ مجبور کرنا حرام ناجائز ہے, گناہ کبیرہ ہے. لیکن اگر وہ ہاں کر دیتی ہے تو نکاح ہو جائے گا, خوب سمجھ لیں, کیونکہ نکاح طلاق میں شریعت نے زبان کا اعتبار کیا ہے, چاہے آپ دل سے خوش ہوں یا نہ ہوں, کیونکہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں. تو عورت کو چاہیے کہ اگر وہ نکاح پہ راضی نہیں ہے تو ہاں کرے ہی نہیں, وہ بولے مجھے یہ نہیں قبول ہے,
تو وہ اڑ جائے اس میں۔ کیا حنفی فقہ میں حالت نماز میں ہاتھ چھوڑ دینا جائز ہے؟ کسی بھی فقہ میں نماز کی کیفیت تبدیل کرنا جائز نہیں ہے۔ باقی ہاتھ چھوڑے اگر اس نیت سے، ہاتھ ہلانے کی نیت سے، تو وہ تو غلط بات ہے، نماز میں بلا وجہ ہلنا جائز نہیں۔ لیکن اگر ہاتھ ویسے ہی چھوڑیں کسی نے کہ میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہوں، تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا سنت ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس نیت سے چھوڑ دیں تو کوئی گناہ نہیں۔ تراویحوں میں نے دیکھا ہے بعض دفعہ بہت لمبی تراویح ہوتی ہے، بعض بوڑھے لوگ ہاتھ باندھے باندھے تھک جاتے ہیں، تو وہ پھر ہاتھ چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اگر فوت شدہ کا قرضہ معلوم نہ ہو تو ورثہ پہ کیا لازم ہے؟ فوت شدہ کو چاہیے مرنے سے پہلے بتا کے جاتا نا کہ میرے پر کتنا قرضہ ہے۔ وہ بھی تو آج کل بھی عجیب حساب چل رہے ہیں، اپنی اولادوں کو ایک عذاب میں ڈال دیتے ہیں، کچھ لکھا ہوا ہی نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید وعید ہے کہ وصیت جو نہیں لکھتا ان کے لیے، تو پھر بھی اب کوئی مر گئے اور آپ کو پتہ ہی نہیں کس کا کتنا قرضہ ہے، یہ پتہ ہے کہ قرضہ ہے، تو پھر جو بھی لائے ثبوت پیش کرے کہ میرا اتنا قرضہ تھا، ثبوت دے تو اس کا قرضہ آپ کو ابا کی وراثت سے دینا پڑے گا۔ ہاں، اپنے پیسوں سے وہ قرضے کی ادائیگی ضروری نہیں ہے، جس نے قرضہ لیا تھا اسی کے پیسوں سے ادا کیا جائے گا۔ اگر ابا کی وراثت ختم تو قرضے والوں کو بولو اب آخرت میں لینا، شاباش نکلو یہاں سے، تو آپ کے ذمہ نہیں ہے، دے دیں تو اچھی بات ہے لیکن لازم نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ثبوت پیش کرے اس کو دے دیں، جو ثبوت پیش نہ کرے تو پھر دیکھیں غالب گمان دماغ کیا کہتا ہے کہ باقی انہوں نے لیا تھا، اگر لگے کہ بھئی ہمیں کیا پتا، تو پھر جب ثبوت نہیں ہے تو کیسے مانی جائے گی کسی کی بات، ایسے تو لائن لگ جائے گی۔ کیا علماء کی رائے عوام پر حجت ہوتی ہے؟ وہ علماء جو قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کر کے بتاتے ہیں، ان کی رائے عوام پر حجت ہوتی ہے، کیونکہ قرآن نے حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو۔ تو وہ اہل علم جو اہل حق ہیں، جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ اجتہاد کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں اور قرآن و سنت سے مسائل کے استنباط کی ان میں صلاحیت ہے، یا ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ جنہوں نے قرآن و سنت سے مسائل نکالے ہیں، یہ ان کی رائے کو دلائل سے اچھی طرح سمجھ کے عوام میں بیان کر سکتے ہیں، تو وہ بھی قرآن و سنت ہی کی رائے ہے، تو ایسے عالم کی کیا فتویٰ عوام پہ حجت ہی ہوگا۔ اور اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ حجت تو صرف قرآن و حدیث ہے، یقیناً صرف قرآن و حدیث ہی حجت ہے، تو اس عالم کی بات کو حجت اسی لیے تو مانا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں اطمینان ہے کہ قرآن و حدیث سے اس نے یہ مسئلہ بیان کیا، قرآن و حدیث سے ہٹ کے مسئلہ بیان نہیں کیا۔ ہاں، جس عالم کے بارے میں یہ اطمینان نہ ہو، بلکہ یہ ہو کہ یہ اپنی رائے پھینکتا رہتا ہے، بہت سے آج کل گمراہ مولوی ہیں، بلکہ ان کے بارے میں ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کی غلط تشریح کر رہے ہوتے ہیں، یہ اپنی طرف سے اسلاف کی تشریح سے ہٹ کے اپنی طرف سے تشریح کرتے ہیں، ایسے عالم کی بات پھر حجت نہیں ہے، بلکہ اس کی بات کو تو رد کر دیا جائے گا۔ کیا نکاح میں نکاح خواہ کا حنفی یا سنی ہونا ضروری ہے؟ نہیں بھائی، حنفی سنی الگ الگ کوئی چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے۔ نکاح خواہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، بس نیک آدمی ہو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ تاکہ نکاح کی برکت آئے۔ اگر عقیقہ کے دن گنجائش نہ ہو تو کیا بعد میں کرنا بھی سنت ہوگا؟ جی، بعد میں بھی سنت ہے۔ اگر بوقت ضرورت حالت جنابت میں کھانا پینا جائز ہے؟ جی جائز ہے۔